اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 35 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چنا جناب آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، و آل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولادیں ہیں ان کی بعض سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا تھا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت لک، یقیناً میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا، وہ آزاد کیا ہوا ہے، فتقبل منی، تو بس تو میری طرف سے اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات سے جو وفد نجران ہے ان کو واعظ کیا جا رہا ہے۔ سابقہ آیات میں جو بنیادی چیزیں تھیں، اصول و ضوابط تھے، وہ ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد جو ان کے متعلقہ خاص عقائد کے حوالے سے بات تھی، اب وہ شروع کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ جس طرح باقی نبی وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا ان کے متعلق کہ معاذ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ مریم وہ اللہ کی بیوی ہیں۔ اور بعض نے عجیب و غریب باتیں کی اس حوالے سے۔ تو قرآن پاک کی ایک صفت ہے کہ یہ مہیمن ہے۔ مہیمن کہتے ہیں نگران، کہ سابقہ کتابوں میں جو واقعات ذکر ہوئے ان میں انہیں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کی، تو قرآن پاک نے صاف جو حقیقت پر مبنی چیزیں تھیں اس کو ذکر کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور دیگر انبیاء کا۔ تو اس طرح اب یہ ایک پورے بنیاد کہاں سے ہوئی، اور یہ پورا واقعہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو چنا ہے، اسی طرح آل عمران کو بھی چنا ہے۔ کس لیے؟ علی العالمین، جہانوں پر۔ اب یہ چنا کس بنیاد پہ تھا؟ سارے انسان تھے، سارے کھاتے پیتے تھے، لیکن یہ اللہ کے منتخب کردہ پسندیدہ ہیں۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کی وحی اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ دنیا میں سب سے بڑا احساس وہ یہی ہے کہ کسی کو منصب رسالت دی جائے، رسالت کے منصب پہ اس کو فائز کیا جائے۔ اور رسول کا، نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو میری دی ہوئی شریعت، علم وحی یعنی قرآن و حدیث، یہ سیکھے گا اور لوگوں کو سکھائے گا۔ جو اس کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اس قدر بہتر ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس طرح آل ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل سے آگے جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اس سے آگے ان کی اولادیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی۔ اس طرح آل عمران، عمران دو ہیں، جناب موسیٰ و ہارون،
ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور جناب مریم علیہ السلام ان کے والد محترم کا نام بھی، ان کی شوہر کا نام بھی کیا ہے، وہ عمران تھا۔ جو مریم علیہ السلام کے والدہ تھی، یعنی مریم علیہ السلام کے جو والد تھے۔ اب یہاں جو سورہ آل عمران ہے یہ اس حوالے سے ہے، اور ان کا یہ واقعہ ذکر ہوا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی ہے۔ تو فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارا نظریہ ہے نا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح یہ سارے انبیاء اولاد تھے ایک دوسری، یعنی ایک وقت تھا وہ آئے اس دنیا میں اور پھر اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ مطلب کہ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خلوف کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جناب سیدہ مریم علیہ السلام، ان پہ بہتان بھی بعض لوگوں نے لگایا، تو ان ساری چیزوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے وہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی انہوں نے کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے سارے کا سارا یعنی اس کو تیرے راستے میں آزاد کر دی ہے، یعنی منت یہ مانی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ تیرے راستے میں وقف ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ جناب سیدہ مریم علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ جب امید سے ہوئیں، اور کچھ عرصے بعد ان کے جو والد ماجد تھے جناب عمران، یہ مسجد اقصیٰ اس کے متولی، اس کے امام، اور یہ ایک سلسلہ تھا ان کا۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی خواہش یہ تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ مسجد کی تولیت اور پھر خاص طور پہ مسجد اقصیٰ یہ ہمارے پاس رہے، اور ان کے جانے کے بعد یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، اسی چیز کی امید تھی، میں اس کو اسی مشن کے لیے وقف کر دوں گی جس مشن پہ ان کے شوہر تھے، کہ وہ اللہ کے لیے آزاد ہوگا اور اس کی ساری زندگی اسی کام کے لیے کیا ہوگی، وقف ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پسندیدہ لوگوں کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ ان کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، یہی کہا تھا اللہ میری اولاد میں سے کوئی بادشاہ کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ مومنوں کی صفت ذکر کی گئی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا نا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، قال ومن ذریتی، اللہ یہ منصب میری اولاد کو بھی دینا، جو خود بہترین منصب ہے جس پر وہ خود فائز ہیں، تو اپنی اولاد کو اس چیز پہ چلانا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا صدقہ جاری ہے، جس کے اجر و ثواب کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک نیکی ہے، ایک نیکی کسی نے کسی کو سکھائی ہے، تو وہ کس حد تک آگے جائے گی، وہ آگے کسی کو پہنچائے گا۔ اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس پہ انویسٹمنٹ اتنی ہے نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ نیکی جاری ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس دین کو سیکھتے سکھاتے اور آگے اس کو پہنچاتے رہیں گے، اس کو جو یہ کام کرنے والا ہے اس کو برابر یہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کے دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی اونچے مقام اور مرتبے کے خواہش مند ہیں نا، ان کے بلند مقام اور مرتبے کے دین کے اعتبار سے بھی خواہش مند ہونا چاہیے۔ ایک باپ ہے نا، ایک والدین ہیں جنہوں نے اپنے شروع کے اندر اپنی اولاد کا جو ایسے سمجھ لیں کہ ان کے آئیڈیل ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں، وہ بتانا۔ جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ بننا مادہ پرست بنا دیں گے تو صاف سی بات ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے۔ اور اگر ان کی طرز عمل یہ دیکھیں، ابھی پیٹ میں ہے، خواہش کیا ہے، نظر کیا مانی ہے کہ اللہ تیرے راستے کے لیے اس کو میں نے کیا کر دیا، وقف کر دیا ہے، تو فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے کیا کر لے، اس کو قبول کر لے۔ یعنی ایک نیکی کی پھر نیکی بنتی تب ہے جب اللہ کے ہاں کیا ہو، قبول ہو۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا، یہ بھی ایک اچھے لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سہان نہیں چڑھا ڈالنا، غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہو جانا، اللہ کے ذمے کوئی چیز ایسی نہیں لگا دینا میں بس نیکی کی تھی تو بس بات ختم۔ جبکہ اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا یہ انسان میں عزت و انکساری لاتی ہے۔ غرور اور تکبر اور ریاکاری اور جتنی چیزیں نیکی کو ضائع
ضائع کرنے والی ہیں نا، ان سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ بیت اللہ جو تعمیر کیا اس کو کیا کر، اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں کیا فرما لے، قبول فرما لے۔ اسی طرح یہ ہے تو انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ تو ہم سے اس نیکی کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا۔ انبیاء کا، اولیاء کا اور نیک لوگوں کا ہمیشہ سے طرز عمل یہی رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ شیطانی نظریہ ہے اور اسی نے ہی یہ پھیلایا ہے، اور شیطان کے نمائندے ہی اس بات کی آگے تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کسی فلاں کی نہیں سنتا جی، فلاں کی نہیں سنتا، فلاں کی نہیں سنتا، تسی ساڈے کول آؤ تے اسی تہاڈی گل نہ اگے بھیجاں گے تو وہ تمہاری بات سنے گا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، انسان تو انسان ہے بھائی، وہ جو دیگر مخلوقات زمین میں رینگنے والی چیزیں اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک بھی ذکر کیا گیا، جناب سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکل رہے ہیں تو آگے چیونٹی نے دعا کی ہے، وہ اللہ سے پانی مانگ رہی ہے، بارش مانگ رہی ہے، تو اللہ نے اس کی دعا کو سن کے بھی کیا کر دیا، بارش کو نازل کر دیا۔ اور یہاں یہ 10 کلو کھوپڑی والا اور 70-80 کلو وزن رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی نہیں سنتا ہے نا۔ تو انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ہمارے حالات سے کیا ہے، واقف بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مزید واقعہ چل رہا ہے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔